آسان اقدامات میں بہتر عادت کیسے بنائیں۔ 1998 میں ایڈورڈ تھورنڈائک نامی ماہر نفسیات نے ایک ایسا تجربہ کیا جس سے ہماری اس بات کو سمجھنے کی بنیاد رکھی جا سکی کہ عادت کس طرح تشکیل پاتی ہے اور وہ اصول جو ہمارے طرز عمل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تھورنڈائک جانوروں کی طرز عمل کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے بلیوں کے ساتھ کام کر کے آغاز کیا۔ وہ ہر بلی کو ایک آلے کے اندر رکھتا تھا جسے پزل باکس کہا جاتا تھا۔ باکس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ بلی کسی سادہ عمل سے دروازے سے فرار ہو سکے، جیسے ڈوری کے لوپ کو کھینچا، لیور دبانا یا پلیٹ فارم پر قدم رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک باکس میں ایک لیور تھا جسے دبانے پر باکس کے کنارے ایک دروازے پر کھل جاتی گئی۔ باکس کا ایک کنارہ دروازہ کھل جائے گا۔ ایک بار دروازہ کھلنے کے بعد بلی باہر نکل سکتی تھی اور کھانے کے پیالے کے پاس بھاگ سکتی تھی۔ زیادہ تر بلیاں باکس کے اندر رکھتے ہی فرار ہونا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ناک کو کونوں میں گھماتے تھے، اپنے پنجوں کو دروازے سے چپکاتی تھی اور ڈھیلی چیزوں پر پنجے لگاتی تھی۔ چند منٹ کی تلاش کے بعد بلیاں جادوئی لیور کو دبائیں گی، دروازہ کھل جائے گا اور وہ فرار ہو جائیں گی۔ تھورنڈ نے کئی آزمائشوں میں ہر بلی کے رویے کو ٹریک کیا۔ شروع میں جانور بے ترتیب طور پر باکس کے اندر گھومتے تھے، لیکن جیسے ہی لیور دبایا گیا اور دروازہ کھولا گیا تو سیکھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہر بلی نے لیور دبانے کے عمل کو باکس سے فرار ہونے اور کھانے تک پہنچنے کے انعام کے ساتھ جوڑنا سیکھا۔ 20 سے 30 آزمائشوں کے بعد یہ طرز عمل اتنا خودکار عادی ہو گیا کہ بلی چند سیکنڈوں میں فرار ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پر تھورنڈ نے ایک نوٹ کیا کہ بلی نمبر 12 نے اس عمل کو انجام دینے کے لیے مندرجہ بار یہ عمل کیا: 160 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 90 سیکنڈ، 60، 15، 28، 20، 30، 22، 11، 15، 20، 12، 10، پھر اس سے کم 14، 10، 8، 8، 5، 10، 8، 6، 6، 7۔ پہلے 3 ٹرائلز کے دوران بلی اوسطاً 1.5 منٹ فرار ہو گئی۔ گزشتہ 3 آزمائشوں کے دوران اوسطاً 6.3 سیکنڈ میں فرار۔ گزشتہ 3 آزمائشوں کے دوران یہ اوسطاً 6.3 سیکنڈ میں فرار ہوئی۔ مزے کے ساتھ ہر بلی نے کم غلطیاں کی اور ان کے اعمال تیز اور زیادہ خودکار ہو گئے۔ وہی غلطیاں دہرانے کی بجائے بلی نے سیدھا حل کی طرف کاٹنا شروع کر دیا۔ اپنے مطالعے سے تھورنڈ نے اس سیکھنے کے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اطمینان بخش نتائج کے بعد ہونے والے طرز عمل کو دہرایا جا سکتا ہے، اور جو ناخوشگوار نتائج پیدا کرتے ہیں ان کو دہرانے کا امکان کم ہوتا ہے۔ ان کا کام ہماری اپنی زندگی میں عادت کی تشکیل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بہترین نقطہ کا آغاز فراہم کرتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی سوالات کے جواب بھی فراہم کرتا ہے، جیسے عادت کیا ہے اور دماغ ان کی تعمیر میں کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں آپ کا دماغ عادات بناتا ہے۔ ایک عادت ایک ایسا رویہ ہے جو خودکار ہونے کے لیے کافی بار دہرایا گیا۔ عادت کی تشکیل کا عمل آزمائش اور غلطی سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کسی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے دماغ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، میں اس کا جواب کیسے دوں۔ پہلی بار جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اس سے کیسے حل کیا جائے۔ تھورنڈ کی بلی کی طرح آپ صرف یہ دیکھنے کے لیے چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کام کرتا ہے۔ اس عرصے کے دوران دماغ میں اعصابی سرگرمی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ احتیاط سے صورتحال کا جائزہ کر رہے ہیں اور اس بارے میں شعوری فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ آپ بہت ساری نئی معلومات لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دماغ سب سے مؤثر عمل سیکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔ کبھی کبھار جیسے ایک بلی لیور پر دباتی ہے، آپ کو ایک حل مل جاتا ہے۔ آپ پریشان محسوس کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوڑنے سے آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ آپ کام کے ایک طویل دن سے ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہیں اور آپ سیکھنے کی ویڈیو گیمز کھیلنے سے
آپ کو آرام ملتا ہے۔ آپ تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ ایک انعام ہے۔ ایک غیر متوقع انعام پر ٹھوکر کھانے کے بعد آپ اگلی بار کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں۔ آپ کا دماغ فوری طور پر انعام سے پہلے کے واقعات کی فہرست بنانا شروع کر دیتا ہے۔ 1 منٹ ٹھہرو، یہ اچھا لگے گا، میں نے اس سے پہلے کیا تھا، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے۔ یہ تمام انسانی طرز عمل کے پیچھے فیڈ بیک لوپ ہے۔ کوشش کریں، ناکام ہو، سیکھیں، مختلف طریقے سے کوشش کریں۔ مشق کے ساتھ بیکار طریقے ختم ہو جاتی ہیں، مفید اعمال کو تقویت ملتی ہے۔ یہ ایک عادت ہے۔ جب بھی آپ کو بار بار کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کا دماغ اس سے حل کرنے کے عمل کو خود کار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی عادات صرف خود کار طریقے سے حل کی ایک سیریز ہے جو آپ کو باقاعدگی سے درپیش مسائل اور تناؤ کو حل کرتی ہے۔ جیسا کہ طرز عمل کے سائنسدان جیسن جیا لکھتے ہیں، عادات ہمارے ماحول میں بار بار آنے والے مسائل کا قابل اعتماد حل ہیں۔ جیسے جیسے عادات پیدا ہوتی ہے، دماغ میں سرگرمی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ آپ کامیابی کی پیشن گوئی کرنے والے اشاروں پر لاک ان کرنے سیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ٹیون کرتے ہیں۔ جب اب مستقبل میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کیا تلاش کرنا ہے۔ اب صورتحال کے ہر زاویے کا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دماغ آزمائش اور غلطی کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک ذہنی قاعدہ بناتا ہے۔ اگر یہ ہے تو وہ جب بھی صورتحال مناسب ہو تو ان علمی اسکرپٹس پر خود بخود عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب جب بھی آپ تناؤ محسوس کرتے ہیں، آپ کو دوڑنے کے لیے خواہش ملتی ہے، آپ کو دوڑنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کام سے دروازے میں چلتے ہیں، آپ ویڈیو گیم کنٹرولر کو پکڑتے ہیں۔ ایک انتخاب جس کے لیے کبھی کوشش ضرورت ہوتی تھی، اب خود کار طریقے سے ہے۔ ایک عادت پیدا کر دی گئی ہے نا، یعنی آپ جب بھی گھر میں آتے ہیں، آپ تھکے ہوئے آ رہے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ گیم کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ ایک آپ کی عادت بن گئی۔ عادت وہ ذہنی شارٹ کٹ ہے جو تجربے سے سیکھے جاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ایک عادت صرف ان اقدامات کی یاد ہے جن پر آپ نے ماضی میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے عمل کیا تھا۔ جب بھی شرائط درست ہو تو آپ اس میموری کو کھینچ سکتے ہیں اور خود بخود اس حل کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ دماغ ماضی کو یاد رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں کیا کام کرے گا، اس کی بہتر پیشگوئی کرنا ہے۔ جب آپ اپنی عادت کو بیان کرتے ہیں اور زندگی کی بنیادی باتوں کو سنبھالا اور انجام دیا جاتا ہے تو آپ کا ذہن نئے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے اور مسائل کے اگلے سیٹ پر مہارت حاصل کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ حال میں عادات کی تعمیر آپ کے مستقبل میں جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔